السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ وار درس جو چل رہا ہے ان محرمات کا باختصار تذکرہ کیا جا رہا ہے جسے صاحب کتاب استہان بها کثیر من الناس، اس کتاب کے مؤلف نے جن محرمات کا تذکرہ باختصار کیا ہے وہی محرمات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسے حرام کام کا تذکرہ کیا جائے گا جسے قوم لوط نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر انجام دیا۔ یہ اس قدر حرام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ایک عذاب نہیں بلکہ 4 عذاب بیک وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر بھیجا تھا۔ ناظرین کرام، قوم لوط نے کون سا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ان 4 عذاب سے بیک وقت 2 ہونا پڑا؟ قوم لوط کا جرم یہ تھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے جسے فطرت ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں کے اندر، ایک نہیں کئی صورتوں کے اندر اس قبیح جرم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جن عذابوں سے یہ 2 ہوئے۔ محترم ناظرین، یہ ایک آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام کا ذکر کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ تم ایسی جرم کا ارتکاب کر رہے ہو کہ یہ جرم تم سے پہلے اس دنیا کے اندر کسی اور نے نہیں انجام دیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بدکاری کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو، یعنی مسافروں کو لوٹتے یا ان سے بدکاری کرتے ہو، اور اپنی عام مجلسوں میں بھی بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا جرم تھا کہ جس خطرناک جرم کی قباحت کے سبب قوم لوط کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 قسم کے عذاب سے بیک وقت 2 کیا، 4 قسم کی سزائیں دی، اور وہ 4 قسم کی سزائیں کون سی تھی؟ ان کی بینائی ختم کر دی گئی۔ جب انہوں نے یہ جرم کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ان کی بینائی سے محروم کر دیا۔ دوسرا عذاب یہ ان کی بستی کو الٹ دیا، اور تیسرا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر جو بھیجا، ان پر کنکریلے تہ بتہ پتھروں کی بارش کی، اور چوتھا عذاب چیخ کا تھا، چیخ کا عذاب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا۔ محترم ناظرین، یہ 4 عذاب قوم لوط کے علاوہ کسی اور قوم پر اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ایک ساتھ نہیں نازل فرمائے۔
لیکن اگر کوئی شخص اس عمل کو انجام دیتا ہے، غلام بازی، لواطت کا یہ بھیانک جرم اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو اسلامی شریعت میں صحیح قول کے مطابق غلام بازی کرنے والے اور کروانے والے کا حکم یہ ہے کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے گا، بشرطے کہ مفعول خوشی رغبت سے راضی ہو کر یہ کام کروایا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سماعت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ یہ حدیث اپنے مفہوم میں بالکل صریح ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جسے تم قوم لوط کی طرح بدکاری کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول یعنی ایک کام کرنے والے اور جس کے ساتھ ایک کام کیا گیا ہو ان دونوں کو قتل کر دو۔ یہ بڑا بھیانک جرم ہے اور اسی لیے شریعت نے اس کی سزا جو متعین کی ہے ان کو بلا دریغ قتل کر دینا ہے۔ ناظرین کرام، زنا، لواطت جیسی بدکاریوں کی وجہ سے آج ہمارے زمانے میں، آج کے اس دور میں مختلف قسم کے طاعون، ایڈز اور طرح طرح کی لاعلاج بیماریوں نے جنم لیا ہے جو کہ ہم سے پہلے لوگوں میں موجود نہیں تھی۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت نے بدکاری کی اس قدر سخت ترین سزا جو مقرر کی ہے، اس کا اندازہ کس قدر اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہمیں اس کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مہلک جرم سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔